کرنے عید کی نماز پڑھیں. سمجھ میں آئی؟ وَيَكُونَ مُدَبِّرًا لِأَهْلِهِ. سمجھ آئی؟ اور اپنے بال بچوں کے لیے مدبر ہو، اپنے بال بچوں کے لیے مدبر ہو، ان کی تربیت کرے. باپ رجل اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے، اس کے بھی حقوق ہیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے، اس کے بھی حقوق ہیں. تو اپنی اہل و عیال کا بھی مدبر رہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور کاسباً لنفقات العیال، اور کسب بھی کرے اپنے اہل و عیال کے نفقات اور اخراجات کے لیے. جاب بھی کرے. عورتوں کے اوپر جاب کرنا اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا نہیں کیا کہ وہ جاب کرے، کیونکہ اس کا نفقہ، اس کا خرچہ جو ہے وہ زوج کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ کاسب ہو، اپنے اہل و عیال اور ضروریات کے لیے کاسب بھی ہو. یہ بہت سے اغراض ہیں. یہ اغراض ہیں مرد کے پیدا کرنے سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ جو تعریف بھی رجل کی آپ نے کی ہے اصول فقہ کے ساتھ، یعنی یہ اصول فقہ میں نو کی یہ تعریف، نو کی یہ خاص ہے. منطق میں بدل جائے گی. اب آپ آئیں گے منطق میں تو وہاں کچھ فرق آئے گا. آئی سمجھ میں؟ یہ ہے رجل. ان مقاصد کے لیے، ان اغراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجل کو، مرد کو پیدا کیا ہے. اب دیکھیں، مرد جتنے بھی ہیں، جتنے افراد بھی رجل کے ہیں، سب ان اغراض میں کیا ہیں؟ متفق. سب قائمین للجمعہ والاعیاد ہے نا. وہی نہ پڑھے کافر بن جائے تو وہ تو اس کا اپنا قصور ہے نا. خدا نے تو اس کے لیے نہیں بنایا تھا اس کو. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے نہیں بنایا کہ تو کافر بن جا. اللہ تعالیٰ نے تو مکلف کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو دین کا مکلف بنا دیا ان کو، لیکن اب کوئی باغی ہو جائے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے. سمجھ آ گئی؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مزدوری کے لیے، جاب کے لیے نہیں بنایا تھا، لیکن وہ باغی ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب وہ بھی جاب کرنے لگی ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مرد بنایا ہے. تو یہ سب جتنے اغراض ہیں مرد کے، رجل کے، یہ سب افراد اس میں متفق ہیں. دیکھو، اب آپ کہیں کہ امام تو مسجد میں کوئی ہوتا ہے، سب رجل تو امام نہیں ہے. تو بھئی یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے علم نہیں سیکھا، ورنہ صلاحیت تو اس کے اندر بھی اللہ نے بنائی ہے کہ یہ بھی امام بن سکتا ہے. جو پیچھے کھڑے ہیں جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں، ان کا اپنا قصور ہے کہ انہوں نے دین نہیں سیکھا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو صلاحیت جیسے مولوی میں بنائی ہے. مولوی کوئی ماں کے پیٹ سے مولوی نہیں گرا تھا. تو جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بنائی اور اس نے علم حاصل کیا، وہی صلاحیتیں دوسروں میں بھی ہیں، دوسرے لوگوں میں بھی ہیں. تو اگر وہ ان کو استعمال کرتے تو وہ بھی امام بن سکتے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ نو کی تعریف ہے، اور یہ مثال ہے رجل، اصول فقہ کے نو کی. آئی سمجھ میں؟ وفی تخصیص الجنس انسان. اور دیکھیں تخصیص الجنس، جنس اصول فقہ میں کہتے ہیں کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض. کلی مقول علی کثیرین مختلفین. وہاں نو میں کیا تھا؟ متفقین بالاغراض. یہاں کیا ہے؟ مختلفین بالاغراض. اغراض میں اختلاف ہو. ایسی کلی ہے، جنس ایسی کلی ہے جو
کثیرین پر تو بولی جاتی ہے، کثیرین پر صادق آتی ہے۔ وہ کثیرین کیسے ہیں؟ اغراض میں ان کا اتفاق نہیں ہے، کسی کی پیدائش سے کوئی غرض ہے، کسی سے کوئی غرض۔ جیسے انسان، اب انسان جو ہے یہ مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے، لیکن بتا دیا میں نے مرد کی پیدائش سے تو اغراض الگ ہے نا، اب عورت کی پیدائش سے وہی اغراض نہیں ہے، ہاں، بلکہ عورت کی پیدائش سے لتکون مفترشۃ، ہاں، ومدبرۃ ومربیۃ للاولاد، ہاں، ومدبرۃ فی البیت، سمجھ آئی کہ گھر میں وہ تدبیر کرے، یعنی گھر کو صحیح طریقے سے چلائے اور بچوں کی تربیت کرے، خیال رکھے، اور بچے پیدا کریں، بچے جنیں، مفترشۃ۔ ان اغراض کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا، تو ان اغراض کے لیے مرد کو تو نہیں پیدا کیا گیا۔ تو مرد کے پیدائش کے اغراض اور عورت کے پیدائش کے اغراض تو الگ الگ ہیں، اور انسان کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ تو انسان کیا ہوا؟ ہاں، جنس ہو گیا۔ ایسی کلی ہے یہ جو کثیرین پر صادق آتی ہے، اور وہ کثیرین اغراض میں مختلف ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ اچھا، میرے خیال اتنا کافی ہے آپ کا۔ ہاں، یہ عام کی تعریف شروع ہو رہی ہے، ٹائم بہت لگے گا۔ اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ ذرا توجہ سے سنا کریں، انشاءاللہ چل جائیں گے، فکر نہ کریں۔ اچھا، دوسرا، اب یہ عام کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، خاص کی تعریف، اور مثالیں تو مکمل ہو گئی ہیں، خاص تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ عام کی تعریف فرماتے ہیں کہ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا و اما معنی۔ عام جو ہے کل لفظ، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ لفظ جنس ہے، یہاں بھی ویسے ہی ہے، موضوع محمل سب کچھ ہمیں وہاں پر تھا خاص میں کہ کل لفظ وضع لمعنی معلوم، یہاں ایسا نہیں ہے، وہ وضع تو مراد ہے ہی ہے، کیونکہ ینتظم کا جو لفظ ہے وہ وضع پر مشتمل ہے، اس لیے وضع لانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ینتظم جمعا من الافراد، یہاں وہ لفظ جس کی وضع ہو ایسے مفہوم کے لیے، ینتظم جس کی وضع ہو ایسے مفہوم کے لیے جو مفہوم بیک وقت شامل ہو جماعت افراد کو، جو مفہوم بیک وقت شامل ہو افراد کی جماعت کو، علی الانفراد نہیں، جیسے وہاں تھا کہ بس ایک کوئی شامل ہو، ہاں، بیک وقت وہ مفہوم جو ہے وہ جماعت افراد کو شامل ہو۔ اب جماعت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، سمجھ میں آئیے؟ وہ جو شمول ہے اس کا، اس مفہوم کا، جس مفہوم کے لیے اس لفظ کی وضع ہے، تو اس مفہوم کا جو شمول ہے وہ یا تو ایسا ہوگا کہ لفظ اس کے اوپر دلالت کرتا ہوگا، اس کے لفظ سے پتہ لگتا ہوگا کہ بھئی یہ شامل ہے جماعت کو، یعنی کیا مطلب؟ اس لفظ میں کوئی علامت جمع یا شمول علی الجماعت موجود ہوگا، لفظ کے اندر ہی کوئی علامت جمع موجود ہے یا علامت شمول موجود ہے، تو بس لفظ ہی دلالت کر رہا ہے کہ بھئی یہ جماعت کے اوپر
یا ایسا نہیں ہوگا، یعنی لفظ سے نہیں پتہ لگتا ہوگا کہ اس میں کوئی شمول ہے جماعت کے لیے، جماعت پر اشتمال ہے اس کا، لیکن اس کا جب معنی کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعہ یہ تو جماعت کو شامل ہے۔ تو یا شمول لفظی ہوگا یا شمول معنوی ہوگا، دونوں قسم جو ہے ان کو عام کہتے ہیں۔ تعریف کو سمجھ گئے ہو؟ وہ لفظ جس کی وضع ہو ایسے مفہوم کے لیے، یہاں یہ الفاظ نہیں ہے کتاب کے اندر، وہ لفظ جس کی وضع ہو ایسے مفہوم کے لیے جو مفہوم شامل ہو جماعت افراد کو۔ اب وہ شمول جو ہے یا لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا۔ لفظی کا کیا مطلب؟ کہ اس لفظ میں ایسی علامت موجود ہے کہ وہ دلالت علی الشمول کر رہا ہے، یا جمع کی علامت ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور معنوی کا معنن کا کیا مطلب؟ کہ لفظ میں ایسی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن جب معنی کی طرف آپ جائیں گے پھر پتہ لگے گا کہ یہ تو عام ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کھوپڑی کے اندر گئی کہ باہر گئی؟ اگر اس کو نہیں سمجھے ہو تو آگے نہیں سمجھ سکو گے۔ تعریف سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب جب آپ نے کہا کہ کل لفظ، تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ لفظ تو جنس ہے۔ ینتظم کا جب لفظ بولا تو آپ نے کہا ینتظم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی وضع ہو ایسے مفہوم کے لیے، تو لفظ محمل بھی، کیونکہ یہ تو لفظ موضوع کی بات ہو رہی ہے، اس کی وضع مفہوم کے لیے، اس کی وضع ہے، تو جب وضع ہے تو محمل نکل گیا۔ اور جب آپ نے کہا کہ اس کی وضع ایسے مفہوم یعنی معنی کے لیے جو شامل ہو، کس کو شامل ہو؟ جماعت افراد کو، تو جب اس میں شمول آ گیا تو خاص نکل گیا۔ ینتظم جمعان، کیونکہ خاص میں شمول ہوتا ہے، جماعت پر اس کا شمول ہے، وہاں تو ایک ہی ذات کے لیے وضع ہے یا ایک ہی معنی کے لیے وضع ہے جو شرکت غیر کا احتمال ہی نہیں رکھتا ہے، تو یہاں تو شمول ہے، تو خاص نکل گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو جمع من الافراد تثنیہ نکل گیا، کیونکہ تثنیہ میں جماعت افراد نہیں ہے، اسماء اعداد نکل گئے، اسماء اعداد، اسماء عدد امیر میں پڑھ چکے ہیں، وہ بھی کئیوں پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اسماء عدد جو ہیں وہ جمع من الافراد پر مشتمل نہیں ہوتے، وہ جمع من الاجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ جن پر وہ ان کا اشتمال ہے نا، وہ ان کے اجزاء ہیں، وہ ان کے افراد نہیں ہیں۔ فرد اور جز میں فرق ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو اس لیے وہ بھی نکل گئے۔ اچھا، اب یہ شمول جو ہے یا لفظی ہو یا معنوی ہو، شمول لفظی کی مثال دیتے ہیں، جیسے مسلمون اور مشرکون، یہ جو لفظ ہے، مسلمون کے لفظ کو دیکھیں، ایک لفظ ہے جس کی وضع ہے ایسے مفہوم کے لیے جو مفہوم شامل ہے جمع من الافراد کو، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح مشرکون کا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جس کی وضع ہے ایسے مفہوم کے لیے جو جمع من الافراد کے، کیونکہ جمع کے یہ تو جمع کسی ہے نا، اور واو علامت جمع
موجود ہے، نون تو اعرابی ہے لیکن واو تو علامت جمع ہے، تو علامت جمع یہاں پر لفظ میں موجود ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جمع کے تحت جتنے اس کے آتے ہیں وہ اس کے افراد ہوتے ہیں، اجزاء نہیں ہوتے، وہ اس کے افراد ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو لفظی شمول ہے، یعنی اس کے لفظ میں موجود ہے ایسی چیز جو دلالت کر رہی ہے کہ بھائی جماعت پر مشتمل ہے یہ لفظ، جیسے واو ہے بتا دی میں نے۔ وَإِمَّا مَعْنًا، یا یہ کہ اس کا شمول معنوی ہو، لفظ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لفظ تو بالکل معرّہ ہے، سمجھ میں آئی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شمول پر دلالت کرے، لیکن آپ معنی کی طرف جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں من و ما، موصولات میں سے آپ پڑھ چکے ہیں، تو من اور ما تو عموم کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ من بھی ذوی العقول میں عام ہے، ما غیر ذوی العقول میں عام ہے، لیکن عام تو ہر ایک ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی وضع ہے ایسے مفہوم کے لیے جو شامل ہے جماعت افراد کو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ عموم، اس کو عموم معنوی بھی کہتے ہیں، عموم اور پہلے والے کو عمومی لفظی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہوئی تعریف کس کی؟ عام کی۔ اچھا، ایک بات اس میں ذرا نوٹ کر لیں، خاص تو نکل گیا نا، ینتظم کے لفظ سے خاص نکل گیا، لیکن ینتظم کے لفظ سے مشترک بھی نکل گیا، کیونکہ مشترک بھی بیک وقت تو کئی معنوں پر شامل نہیں ہوتا، مشترک کئی معانی کے لیے اس کی وضع ہوتی ہے اور ان معانی کو وہ شامل ہوتا ہے، لیکن علی سبیل البدلیت، بیک وقت وہ سب معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے عین کا لفظ ہے تو بیک وقت یہ سورج کی ٹکی بھی ہو اور آپ کی آنکھ بھی ہو اور چشمہ بھی ہو، ان سب معنوں پر یہ، اور سونا بھی ہو، سب معنوں پر یہ دلالت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، علی سبیل البدلیت کرے گا، جس کا قرینہ آئے گا تو اس کے اوپر وہ دلالت، تو اس لیے ینتظم سے وہ بھی نکل گیا کہ اس میں بھی شمول علی شمول فی وقت الواحد نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بلکہ اس میں احتمال ہوتا ہے ہر معنی کا، لیکن اعلی سبیل البدلیت۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ بات ختم ہو گئی عام کی تعریف۔ شاہ صاحب بولے، میں نے کیا کہا؟ یہاں پہ عام کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عام وہ لفظ ہے کہ جو وضع کیا جاتا ہے ایسے مفہوم کے لیے کہ جو مفہوم جماعت افراد کو شامل ہوتا ہے۔ اب وہ جو جماعت افراد کو اس کو شمول ہوتا ہے تو وہ دو اعتبار سے ہوتا ہے، یا تو وہ لفظاً ہوتا ہے یا پھر وہ معنن ہوتا ہے۔ اگر وہ لفظاً ہو تو اس کی مثال ذکر کی، جیسے مسلمون۔ مثال کو چھوڑیں، لفظاً کا معنی کیا ہے؟ لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لفظاً کا مطلب یہ کہ ہے اس کے لفظ میں کوئی علامت ایسی موجود ہے علامت ایسی موجود ہے جو شمول علی الافراد جماعت پر دلالت کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، جیسے مسلمون و مشرکون۔ کہ اب یہاں پہ یہ جو لفظوں میں ایسی علامت موجود ہے جو اس کی شمول علی الافراد پر دلالت کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ واو ہے جو جمع کی علامت ہے۔ اور جب انہوں نے ینتظم کہا تو اس سے جو فرد تھا وہ جب لفظ کہا تو وہ تو جنس ہے، جنس ہے، وہ تو لفظ محمل تک بھی شامل ہے۔ ینتظم کہا تو یہ ایک فصل تھی جس سے محمل نکل گیا، کیونکہ محمل جو ہوتا ہے وہ کسی معنی کے لیے وضع کیونکہ نہیں کیا جاتا۔ ینتظم جو ہے یہ وضع پر مشتمل ہے، ہاں، کیونکہ آپ نے کیا پڑھا کہ وہ لفظ جس کی وضع ہو ایسے مفہوم کے لیے جو مفہوم شامل ہو پھر جماعت افراد کو۔ تو
تو اب اس میں وضع تو آ گئی ہے نا. وضع آ گئی، لہٰذا محمل نکل گیا. ہاں اور اسی ینتظموں سے جو خاص ہے وہ بھی نکل گیا. ہاں کیونکہ خاص میں تو علی الانفراد جو ہے وہ تخصیص ہوتی ہے تخصیص نا. ہوتی ہے. یہاں پہ جو ہے یہاں تو انتظام ہے، شمول ہے. من الافراد، اور اسی سے مشترک بھی نکل گیا. ہاں. اسی لیے کہ مشترک جو ہوتا ہے اس کی وجہ تو بہت سارے افراد کے لیے معانی کے لیے، افراد نہ بولو، معنی کے لیے ہوتی ہے، لیکن بیک وقت وہ تمام معنی کو شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہ علی سبیل البدلیہ جو ہے وہ ان پر دلالت کرتا ہے. اور جس وقت اب عام کی دو قسمیں ہوئی، جو جمع من الافراد کا، تو اس سے اعداد، اسماء اعداد بھی نکل گئے، تسنیہ بھی نکل گیا، تسنیہ بھی نکل گیا. کیونکہ وہ جماعت اعداد تو نہیں ہے نا، جماعت افراد تو نہیں ہے نا، وہ تو دو ہے. جی، اور اعداد بھی نکل گئے، کیونکہ اعداد جو ہوتے ہیں وہ جمع پر تو دلالت تو کرتے ہیں، لیکن وہ من الافراد نہیں کرتے، بلکہ وہ من الاجزاء، جمع من الاجزاء ہوتے ہیں. اور وَإِمَّا مَعْنًا، کہ ان کا شمول لفظی ہو یا معنوی ہو. معنوی ہو. جیسے معنوی کی مثال دی کہ من و ما، تو من جو ہے یہ ذوی العقول میں عام ہے، اور ما غیر ذوی العقول میں عام ہے. ہاں یعنی دونوں میں عموم ہے، عموم ہے. ہر ایک پر وہ عام کی تعریف صادق آتی ہے. ہاں جی کہ من جو ہے وہ ایسا لفظ ہے جس کی وضع ہے ایسے مفہوم کے لیے جو جماعت افراد کے اوپر دلالت کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ بھی عام ہے، لیکن ذوی العقول میں. یاد رکھیں ہر لفظ کا عموم جو ہے، عموم کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں ہیں سب پر وہ عام ہوگا. عموم کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر چیز کے عموم کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے. جیسے دیکھو نا یہ وہابی لوگ جو ہیں، یہ وما اہل به لغیر اللہ جو محرمات میں شمار ہے، اس میں یہ ماں کو عام لیتے ہیں، کہتے بھی اس میں غیر مذبوحات بھی شامل ہیں. ایسے کھوتے ہیں. کہتے اگر آپ نے کوئی دانہ جنس وغیرہ بھی کسی کے نام کر کے کہ یہ بھی غوث اعظم کے نام ہے تو یہ بھی حرام ہے. مٹھائی آپ نے اٹھا لی، یہ حضور غوث پاک کے نام ہے، بس حرام. سمجھ میں آئیے؟ جی. تو ان کا دائرہ ٹوٹا ہوا ہے نا. دائرہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ ما اہل میں جو ما ہے اس کا دائرہ نہیں جانتے کہ اس کے عموم کا دائرہ کہاں تک ہے. تو دیکھیں ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ جو مذہب حنفی میں اجتہاد کے درجے کے آدمی ہیں، انہوں نے احکام القرآن میں لکھا ہے اسی آیت کے تحت کہ ماں کا جو دائرہ ہے یہ مذبوحات تک ہے، غیر مذبوحات اس سے خارج ہے. اور اس پر قرینہ دلیل اس تخصیص پر کہ آپ اس عام کو خاص کرتے ہیں، اس پر قرینہ اور دلیل کیا ہے کہ اس آیت کے شان نزول کو دیکھیں. یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کہ مشرکین ذبح کرتے تھے بسم اللہ والعزا. جب ذبح کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، بسم اللہ والعزا. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دینے کے لیے وما اہل به لغیر اللہ بھی فرما دیا. وہ جو ان کا بسم اللہ والعزا ذبح کرنا ہے، تو وہ لات و عزا کا یہ جو نام لیتے تھے یہ کس وقت دیتے تھے؟ ذبح کے وقت. تو اس آیت کا نزول ہی اس مقصد کے لیے. تو گویا کہ یہ آیت جو ہے یہ نص ہے ما سیق لاجلہ الکلام. سورہ شاشی میں پڑھیں گے آپ. نص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، جو کلام سے مقصود ہو. تو یہ